الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو یہ مبارک مہینہ، جس مبارک مہینے کا یعنی رمضان المبارک کا پورے سال شدت کے ساتھ انتظار رہتا ہے، الحمدللہ وہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور عنقریب اس مبارک مہینے کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے اگر قرآن عظیم کا آپ مطالعہ کریں، احادیث صحیحہ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے بے شمار فضیلتیں قرآن اور حدیث کے اندر رمضان المبارک کے حوالے سے بیان کی گئیں۔ رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم نیک اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے فرض ہونے کی یہی آیت ہے کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ قرآن عظیم کی دوسری آیت میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ فرماتا ہے تو تم میں سے جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، لیکن یاد رکھیں اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اس نے آگے تفصیل بیان فرمائی کہ ہر مومن کو چاہیے کہ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، لیکن دو کنڈیشنیں ایسی بھی بتائیں، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، سفر کی حالت میں ہو یا مریض ہو، یعنی اتنا مرض ہو کہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو یا سفر ایسا ہو کہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو، تو قرآن نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ ان روزوں کی دوسرے دنوں میں قضا کر لے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی اس کے بندوں پر کہ اگر تم میں سے کوئی رمضان کا مہینہ پائے لیکن اسے بیماری کی وجہ سے استطاعت نہ ہو یا سفر کی وجہ سے، معمولی سفر نہیں بلکہ ایسا سفر کہ جس میں واقعی جو ہے دشواری ہو، حرج ہو، مشقت ہو، پریشانی ہو، جس میں روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو، تو اللہ نے یہ ایک موقع دیا کہ بعد میں جو ہے رمضان المبارک کے جب مناسب ہو، تمہارے لیے ممکن ہو، جلد سے جلد ان روزوں کی قضا کر لیں۔ احادیث صحیحہ کے اندر اگر غور کیا جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلتیں اور جو ہے بے شمار اس کی اہمیت کو جو ہے بیان فرمایا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا یہ انداز تھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے نہایت شدت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کرتے تھے اور اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان المبارک کا جو ہے آمد رمضان کے حوالے سے رمضان کی آمد پر استقبال ہوتا تھا کہ الحمدللہ رمضان آ گیا، برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ چکا ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ آ چکا ہے، اللہ کے قرب کا مہینہ آ چکا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، وہ مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک میں 3 عشرے ہیں، یعنی ایک مہینہ ہے تو 10 دن۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، یعنی 10 دن تقسیم کر دیے گئے، رحمت کے، مغفرت کے، جہنم سے آزادی کے۔ اور آپ جانتے ہیں روزے دار کتنا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دل سے اقرار کرنا، کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ تو انہی ارکان میں سے اہم رکن ہے روزہ، جو اللہ نے ہر ایمان والے پر فرض کیا، ہر عاقل و بالغ مسلمان پر، ایمان والے پر۔ ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کی آمد سے
پہلے تیاریاں کریں رمضان کے استقبال کی، اور جب رمضان آئے اللہ توفیق دے تو شروع سے لے کر آخر تک مکمل روزے رکھیں، نماز تراویح کا اہتمام کریں، سحر و افطار کا اہتمام کریں، اور اس ماہ مبارک میں بالخصوص آخری 10 دنوں میں اپنے محلے کی مسجد میں یا جہاں ممکن ہو آپ کے لیے بہترین انداز میں سنت کے مطابق اعتکاف کریں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی شان یہ ہے کہ جب بندہ مومن روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے ہم کتنے گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، اپنی زندگی گناہوں میں ملوث جو ہے رکھنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ روزے کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، جو اسمیل ہے، وہ اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت کے دروازے بنائے ہیں، باب الصلاۃ نمازیوں کا دروازہ ہے، باب الزکوٰۃ بھی ہے، وہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک اور دروازہ ہے باب الریان کے نام سے۔ یہ ریان ان لوگوں کے لیے دروازہ ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا، قیامت کے دن اسی دروازے سے روزے داروں کو پکارا جائے گا، اور جب روزے دار اسی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اس دروازے کے ذریعے کسی اور شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔